معروف شاعر و سابق چیئرمین کرناٹک اردو اکیڈمی درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہیں کرو بیان کی مصداق اپنی زندگی گزارنے والی ایک عظیم شخصیت جناب اشرف صاحب نائب صدر کرناٹک شاہ اور میرے اعجاز علی صاحب تو خیر آپ کے لیے ہمارے لیے تو موقع دیتا نہیں، جب بھی ہم لوگوں نے آواز بلند کی ہے انہوں نے اپنے حاضری دے کر ثبوت پیش کیا ہے کہ میں اہل گوری بندور کے ساتھ ہوں۔ جو ہماری خوش بختی ہے کہ وہ بھی ہمارے درمیان موجود ہیں، سہیل احمد صاحب، انجمن جعفریہ کے صدر جناب محمد حافظ صاحب، پروفیسر رومان صاحب اور دیگر تمام حضرات شہنشین پر معزز و باوقار شخصیات کی تشریف آوری ہے۔ میں امتیاز اللہ خان صاحب کا میں متشکر ہوں کہ مجھ خان صاحب کو کچھ کہنے کا موقع ہے۔ میں زیادہ وقت نہیں ہوگا اس لیے کہ جو لوگ وقت کی قدر نہیں کرتے وقت ان کی کبھی قدر نہیں کرتا۔ مدتوں سوچ کر مختصر بولنے والے لوگ ہی اس دنیا میں کامیاب ہوئے ہیں۔ اردو زبان کی تعریف کرنے سے اردو زبان کا فروغ ممکن نہیں ہے۔ اردو زبان کے صرف مسائل بیان کر دینے سے بھی جو ہے اردو زبان کا فروغ ممکن نہیں ہے۔ مسائل اپنی جگہ ہے، اردو زبان کی تاریخ اپنی جگہ ہے، اردو زبان کی خوشبو اپنی جگہ ہے، اس سے کسی کو انکار نہیں ہے۔ ابھی کہا جا رہا تھا کہ پنڈت جواہر لال نہرو کے شادی کا روکا جو ہے وہ اردو زبان میں چھپا، کہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے، اس لیے کہ اردو زبان اس زمانے میں اپنا ایک مقام رکھتی تھی۔ لیکن آج ہمیں اس بات پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا وہ عہد ہمارے سامنے موجود ہے جس کی ہم توصیف کر رہے ہیں۔ میں کبھی کبھی اکیلے میں ایک بات سوچتا ہوں، مفکرین شہنشین پر تشریف فرما ہے تو ان کے سامنے خطرہ بھی نہیں ہے۔ میں ایک ہی بات سوچتا ہوں وہ یہ کہ ہم تاریخ کے جھروکوں کی تعریف کرتے کرتے کیا زندگی گزار دیں گے؟ ٹیپو سلطان شہید تھے، یقیناً تھے، اورنگزیب تھے، اکبر تھے، وہ اپنے اپنے عہد میں انہوں نے اپنا جو کارنامہ انجام دیا وہ قابل تعریف و قابل نشر ہے، مگر ہم نے کیا کیا؟ مرزا غالب نے اپنے عہد میں بہت اچھی شاعری کی، لیکن میں نے کیا کیا؟ سوال ہے ہمارے سامنے۔ اور ہم کسی دوسری زبان کے خلاف نہیں ہیں، بخدا ہم کسی اور دوسری زبان کے ನಾವು ಕನ್ನಡ ಆಗಲಿ ಬೇರೆ ಭಾಷೆಗಳಾಗಲಿ ಅವ್ರ ವಿರೋಧಿಗಳಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಮಾತೃಭಾಷೆಯ ಪ್ರೇಮಿಗಳು ನಾವು। हम लोग जो है हमारी जबान से मोहब्बत करने का हमें हक है, हमें इससे मोहब्बत करना चाहिए, इसके फरोग के लिए काम करना चाहिए। तो हमें जो है फरोग के लिए क्या करना चाहिए ये सोचने का वक्त है। इसीलिए अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद कर्नाटक शासन ने मोहम्मद उबैदुल्लाह शरीफ साहब की सरपरस्ती में पूरे कर्नाटक का दौरा कर रही है कि हम उर्दू जबान के मुस्तकबिल के लिए क्या कर सकते हैं। सिर्फ तौसीफ, तारीफ, तकरीर। अल्लामा इकबाल ने कहा, यकीनन अल्लामा इकबाल अपने अहद के नामवर मुफक्किर भी थे, शायर भी थे और दर्दमंद भी थे। कुरान पर पूरा मुकम्मल अबूर भी रखते थे, कुरान की रोशनी में उन्होंने शायरी भी की। लेकिन क्या हमने कभी इकबाल को समझा? ये सवालिया निशान है हमारे साथ, एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि इकबाल ने जो दर्द का इजहार किया, क्या कभी हम लोगों ने एक मिनट के लिए देखिए याद करके स्टेज पर आकर दो चार शेर इकबाल के दोहरा देने से उर्दू का फरोग मुमकिन नहीं है। उर्दू का फरोग उस वक्त तक मुमकिन नहीं है कि जब तक मेरे सीने में जो उर्दू रोशन है वो मेरे बच्चों के सीने में रोशन न करूं, तो फिर क्या फायदे का?
زبان پر تقریر کرنے کا مجھے کوئی حق نہیں ہے، کوئی حق نہیں ہے. صرف تقریر کرنے والوں کی کمی نہیں ہے. میں یہاں پر ایک بڑی عجیب و غریب بات بتاؤں. ایک بڑا عجیب مشاہدہ ہوا. میں تمل ناڈو میں اردو اکیڈمی بنی پہلی مرتبہ، تو اس وقت جو ہے پرنس عبدالعلی صاحب کو جو چیئرمین بنا دیا گیا، جو پرنس آف آرکاٹ تھے. تو انہوں نے انگریزی میں تقریر شروع کی. اس جلسے میں مجھے بھی بلایا گیا تھا. اور the best language of the world, only Swahili language, only Urdu language. اس سے کیا اردو کا فروغ ممکن ہے؟ انگلش میں اردو کی توصیف کر دینے سے کیا اردو کا فروغ ممکن ہے؟ اردو کا فروغ اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک ہم اپنے بچوں کو اردو پڑھانے کی کوشش نہ کریں. رہی بات سرکاری اسکولوں کے مسائل ابھی بیان کیے جا رہے تھے. یقیناً عذابوں کے مماثل ہے مسائل، اس میں کوئی شک نہیں ہے. عذابوں کی طرح ہمارے سامنے مسائل ہیں، اس کے حل کی تلاش کرنا چاہیے. لیکن اس سے ہٹ کر بھی ہم اردو اپنے بچوں کو پڑھا سکتے ہیں. انگریزی اسکول میں میرا بچہ پڑھ رہا ہے، روکیے مت، اسے انگریزی پڑھنے دیجیے، لیکن اس کے ساتھ بھی اسے اردو پڑھایا جا سکتا ہے. جیسے ہم عربی پڑھانے کے لیے مولانا کا تصور کرتے ہیں، گھر میں مولانا میں سوچتے ہیں تیلگو میں بولتے ہیں، اردو میں سوچتے ہیں کنڑا میں بولتے ہیں، اردو میں سوچتے ہیں انگریزی میں بولتے ہیں. اس لیے سوچتے ہیں کہ ہماری مادری زبان اردو ہے. ماں کی گود میں ہم نے جو لوری سنی ہے وہ لوری اردو کی تھی، اردو کی ہے. اور سب سے پہلے جو اذان کی آواز ہمارے کان میں آئی تھی وہ عربی تھی، اور وہی اردو ہے. عربی سے ہی جنم لینے والی زبان اردو ہے، فارسی سے ہی جنم لینے والی زبان اردو ہے، سنسکرت سے ہی جنم لینے والی زبان اردو ہے. بذات خود اردو زبان کوئی الگ نہیں ہے، کئی زبانوں سے مل کر بنی ہوئی زبان ہے. تو ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے بچوں تک اردو کو پہنچائیں. جب تک ہم بچوں تک اردو نہیں پہنچائیں گے، یہ دعوے داریاں، یہ تقریریں، یہ ہنگامہ آ رہا ہے، کوئی معنی نہیں. یہ درد ہے، یقیناً درد ہے. آنے والے دنوں میں کوئی صاحب ایک مشاعرے کی لکھنؤ مہوتسو کی نظامت کر رہا تھا میں، تو نظامت کے خاتمے کے بعد ایک صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کیا کرناٹک کے ہیں؟ میں نے کہا جی. پھر آپ بہت اچھی اردو بول لیتے ہیں. تو میں نے کہا اردو زبان کسی کی جاگیر نہیں ہے، جو حاصل کر لیتا ہے اس کی زبان اردو ہے. تو آپ کا یہ فریضہ ہے کہ اپنے بچوں تک اردو کو پہنچائیں، تب جا کر اردو کا فروغ ممکن ہے. اور یہ وہ زبان ہے، کچھ لوگ جو ہے نہ سمجھ کر بھی اس زبان کی طرف راغب ہوتے ہیں. چندر شیکھر کمبھار نام سنا ہوگا آپ لوگوں نے، گیان پیٹھ ایوارڈ یافتہ MLC بھی رہے، کنڑا کے بہت بڑے شاعر ہیں. ایک مشاعرے میں آ گئے، سامنے بیٹھے ہوئے تھے. آخر تک جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ کو تو اردو آتی نہیں ہے لیکن آپ مشاعرے میں آخر تک کیوں بیٹھے رہے، تو انہوں نے کہا ನಾನು ಉರ್ದು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಹೊರಟು ಏನೋ ಒಂಥರ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಒಂದು ಭಾವನೆ, ಅದರಿಂದ ನಾನು ಕೂತಿದ್ದೆ. तो इससे अंदाजा लगाइए कि इस जबान में कितनी कशिश है, कितनी कशिश है. जो कन्नड़ बोलने वाले ज्ञानपीठ अवार्ड याफ्ता MLC को जो है सामने बिठा देती है कि बैठ जाओ, यह उर्दू जबान है. तो फिर इस जबान की आबियारी हम लोग नहीं करेंगे तो किस जबान की करेंगे? हमारी खुशबख्ती है कि जो ने तरक्की उर्दू हिंद कर्नाटक शासन ने जब से मोहम्मद उबैदुल्लाह शरीफ साहब ने इसकी बागडोर संभाली है, ये अपने मसरूफियात से हटकर बचे हुए लम्हों को उर्दू जबान की तरक्की के लिए वक्त कर दिया है. सिपाह सालार तो मिल गया है, लेकिन अब हम सिपाहियों का ये फर्ज बनता है कि जंग कैसे जीती जाए. हमें सिपाही बनना है. और आप अंदाजा लगाइए, मुबीन मनोवर साहब चलने में तकलीफ हो रही है लेकिन पूरे कर्नाटक का दौरा कर रहे हैं. इनके जज्बे को मैं सलाम करता हूं, इनके जज्बे को सलाम करता हूं. सिर्फ उर्दू की मोहब्बत इन्हें लेकर पूरे कर्नाटक का दौरा करा रहे हैं. क्यों कर रहे हैं?
صرف اپنی زبان کی محبت میں. محمد اشرف صاحب ہمارے آن جہانی وزیر اعظم وشوناتھ پرتاپ سنگھ یعنی وی پی سنگھ کے خاص مشیروں میں تھے. آج اردو زبان سے جڑ کر جو ہے ہر جگہ جو ہے اپنی اردو زبان کی آگیاری کے لیے جو ہے ہاتھ میں جھنڈا لے کر آگے بڑھ رہے ہیں. کیوں بڑھ رہے ہیں؟ اس لیے کہ اردو زبان ہماری زبان ہے. اعجاز علی صاحب جہاں بھی اردو زبان کا مسئلہ ہوتا ہے پروگرام کرنا ہے میں سامنے ہوں. یہ کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ یہ ہماری زبان ہے. تو ہمیں اب وقت آ گیا ہے بیدار ہونے کا. بہت سوچیے، بہت سوچیے. اب تو ہمیں جاگ جانا چاہیے. اور رہی بات اردو اساتذہ کے مسائل، یہ مسائل سرکاری طور پر بھی حل ہو سکتے ہیں. کوشش ہمارے صدر محترم صاحب کے سامنے اپنے ادارے جان میں بتائیں گے. اور ساتھ ہی ساتھ ایڈیشنل ٹیچرز رکھنے کے جو مسائل ہیں، یہ ایڈیشنل ٹیچرز رکھ کر ہی ہم لوگوں نے سرکاری مشنری کو خراب کیا ہے. میں بڑا عجیب جملہ کر رہا ہوں، وہ یہ کہ جس وقت علی پور میں آج سے 30 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں، 30-35 سال کی پہلے کی بات، میں ایک ادارے کا صدر تھا تو اس زمانے میں اردو اسکول میں ٹیچرز کم ہو گئے. تو جو ہے ہم لوگ کولار ڈسٹرکٹ تھا اس زمانے میں، چک بلاپور نہیں تھا. کولار پہنچے. کولار جا کر اس زمانے میں جوتی ریڈی جو ہے یہاں کی MLA تھی، تو ان کے سپورٹ سے ہم لوگ DDP آفس پہنچ کر جب ڈیمانڈ کیے تو ڈیپوٹیشن پر 5 ٹیچرز کو ہم واپس لے کے آئے تھے، جس میں جو ہے خلیل حضرت بھی شامل تھے. کولار کے جو ہے محمد خلیل صاحب جو ہے بہت بڑے استاد ہوا کرتے تھے، بوڑھے ہو گئے تھے لیکن ان کی سرپرستی سے پھر اردو اسکول کو زندہ کیا گیا تھا. تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایڈیشنل ٹیچرز رکھنا چاہیے وقتیہ طور پر، لیکن رکھنے کے بجائے ہمیں سرکاری طور پر ان سے فائٹ کر کے لینا لازمی سمجھتا ہوں. اس لیے کہ سرکاری مشتری خراب ہو جائے. وہ یہی سوچیں گے کہ ٹیچرز سپورٹ ಮಾಡಬೇಕು. یہ بات نہیں پیدا ہونی چاہیے. ہمیں جو ہے گورنمنٹ سے جو ہے فائٹ کر کے ٹیچر لینا چاہیے تاکہ جو ہے مستقبل کو سنوارا جا سکے. عبد الجبار صاحب یہاں کے بہت بڑے استاد تھے، جو میرے استاد تھے. آج بھی میرے سر میں جتنے زخم ہیں چھوٹے چھوٹے وہ ان کے اسکیل سے مارے ہوئے زخم ہیں. جب میں پڑھتا تھا بہت شریف بھی تھا تو جو ہے وہ جب میرے سر پہ مارتے تھے وہ آج بھی میرے سر پہ زخم ہے. عبد الجبار صاحب، جبار حضرت، سب کہتے کہ یہاں شہر پر بڑھنے میں سبھی لوگوں کے استاد ہیں. ان کی ایک ایک مار آج میری زندگی کو جو ہے مستقبل کو سنوار گئی. یہ زخم نہیں ہے، یہ پھول ہے میرے سر پر جو جبار حضرت نے کھلائے ہیں. آج میں جو کچھ بھی ہوں اردو زبان سے ہوں. میری پہچان دامے دلمے سخنے ہر چیز جو کچھ بھی ملا مجھے اردو زبان سے ملا ہے. آج عالمی سطح تک میں پہنچا تو صرف اردو زبان کی وجہ سے پہنچا. لیکن یہ سوچ غلط ہے کہ اردو زبان حاصل کرنے سے کوئی آگے نہیں بڑھ سکتا. یہ سوچنے والا بہت بڑا بیوقوف ہے. جاپانی کبھی انگریزی کو اپنائے نہیں. جاپانی زبان میں پڑھاتے ہیں، سائنس میں آج پوری دنیا میں نام رکھتے ہیں. چائنیز زبان سے ہٹ کر نہیں گئے لیکن پوری دنیا پہ حکومت کر رہے ہیں. تو کیا ہم اپنی مادری زبان کو اپنا کر ہم زندگی نہیں گزار سکتے؟ تو میں امید کرتا ہوں کہ جو نے ترقی اردو کے زیر اہتمام منعقدہ اس اجلاس میں اساتذہ سے بھی امید ہے. دیکھیے ایک بات یہاں پر آخر میں عرض کر دوں معذرت کے ساتھ، وہ یہ کہ کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہماری بولی دکنی ہے اور اردو زبان ہے. یہ مسئلہ صرف کرناٹک کا نہیں ہے. لکھنؤ میں بھی 99% لوگ اودھی بولتے ہیں گھروں میں. میں چشمدید گواہ ہوں. اودھی ان کے مقامی زبان ہے جیسے ہماری جو ہے دکنی زبان ہے اور ہندی ہے. دونوں زبانیں بولتے ہیں لیکن لکھتے اردو ہے، پڑھتے اردو ہے، بولتے اردو، تقریر کرتے اردو ہے. تو اسی طریقے سے آپ اور ہم جو ہے یہ گھبراہٹ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم دکنی ہیں، اردو زبان کہاں. دکنی زبان ہی اردو زبان کی بنیاد ہے. تو ہمیں یقین کے ساتھ اردو زبان کو جو ہے آگے بڑھانے کی کوشش کرنا چاہیے. میں امید کرتا ہوں کہ میرے ٹوٹے پھوٹے الفاظ جو آپ کی سماعتوں تک میں نے پہنچانے کی کوشش کی ہے
اس پر تھوڑا بہت آپ گھر میں جا کر 1 منٹ کے لیے سوچیں کہ اس بیوقوف بندے نے جو اپنے آپ کو شاعر بول رہا ہے اس نے کہا کیا تھا. 1 منٹ کے لیے سوچیں. اس لیے سوچیں کہ ہم جب تک مستقبل تک اردو کو نہیں پہنچائیں گے اردو کی بقا ممکن نہیں ہے. نئی نسلوں تک اردو پہنچانے کے لیے حق المقدور کوشش کریں. معذرت کے ساتھ اگر میں زیادہ وقت لے لیا تو معذرت چاہتا ہوں. میں آخر میں ایک ہی بات کہوں گا کہ مسلمان سکھ نہ ہندو بولتا ہے، سروں پہ چڑھ کے جادو بولتا ہے. مسلمان سکھ نہ ہندو بولتا ہے، سروں پہ چڑھ کے جادو بولتا ہے. ابھی تہذیب ہے زندہ ہماری، ابھی یہ شہر اردو بولتا ہے.